شعر جان ایلیا کے ہوں اور انداز عارف بھائی کا ہو. ایک حضرت تین شعر ہیں. میں بڑی دل چاہ رہا ہے کہ یہ تین شعر آپ یہ تین نشان لگے ہوئے یہاں سے یہ تینوں ایک دو تین مجھ میں آ کر ارے صاحب ہے مزہ آ جائے گا, لطف آ جائے گا. آ رہا ہے مزہ پہلے سے. ہاں یہ تو میرا پسندیدہ. اور یہ ہے کہ میں نے جی سنی ہوئی بھی ہے. بات تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں پہلا سامع میں ہوتا تھا. ہاں ہمیں اپنا شعر تو سنانے کی کبھی ہمت ہی نہیں, سچی بات ہے. جو میرے کو آج تک میں نے کوئی شعر تو لیکن سنتے تھے جب جاتے تھے. ہاں والے یہ شعر سنیے غزل سنیے صاحب. فصیلیں اٹھا رہا آپ نے کتنے مار گئے مجھ میں. وہ بات ہوئی نا کہ جو میں نے گفتگو کے آغاز میں کہی تھی کہ وہ ایسی چیزوں کو شاعری بناتے تھے جس کا اور ایسے اینگل سے دیکھتے تھے وہ چیزوں کو کہ ان کے اندر پتا نہیں کہ ایک اچھا فوٹوگرافر ان کے اندر تھا. کیا جو خلاق ہوتا ہے نا, جو کریٹو ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں طے روک سکتے کہ آپ وہ کس اینگل سے دیکھ رہے. تو مجھ میں آ کے گرا تھا ایک زخمی, مجھ میں آ کے گرا تھا ایک زخمی, جانے کب تک پڑا رہا مجھ میں, جانے کب تک پڑا. اور یہ شعر پہ کمال ہے نا. اتنا خالی تھا اندروں میرا, اتنا خالی تھا اندروں میرا, کچھ دنوں تو خدا رہا. پھر میں معترضوں کو جواب دے رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ جان ایلیا خدا کے اوپر یقین رکھتے تھے. اب اتنا یقین تو تم نہیں رکھتے بھائی کتنا جان ایلیا رکھتا ہے. انفینٹی کا تصور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی اس کی مثال کے لیے, انفینٹی کی مثال کے لیے جان ایلیا جیسے لفظ تراش کو خدا کے علاوہ کوئی لفظ نہیں سنتا. کیا بات, کیا بات, اتنا خالی تھا اندروں میرا, کچھ دنوں تو خدا. اور کون سا کون سود ہو جائے گی دنیا, کون سود و زیاں کی دنیا میں درد غربت کا ساتھ دیتا ہے. جب مقابل ہوں عشق اور دولت, حسن دولت کا ساتھ دیتا ہے. یہ وہ شاعری تھی بھائی کی, وہ کہ وہ یہ لڑکی فاقہ کوش ہوتی ہے تو بس صورت نظر آتی. اس کو ہمارے نصیر بھائی کہتے تھے یہ اسٹیج کرافٹ ہوتا ہے. مطلب آپ جب جاتے ہیں نا, اچھا وہ جو تمہارے جواب کی طرف آ رہا ہوں اسی کی پیش بندی میں کر رہا ہوں. یہ ساری جو چیزیں نا کچھ جواب آپ کو ان میں مل جائے گا کہ وہ ایک جون بھائی کا جو ایک آپ کے سامنے ایک تصور, ایک ہیولا اور وہ جو کیریکٹر پینٹ کیا گیا تھا بنیادی طور ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ دکھا رہے ہیں نا وہ آپ افیکٹ لگا کے جون بھائی کو پڑھ دو. اب کبھی ان کے کرتے میں شکل دکھاؤ تو یہ کبھی کسی تصویر میں ہوتا ہے کلف لگا ہوا بال کبھی کیونکہ جب ایک مخصوص اس سے تجاوز کر جاتے تھے نا, بالے چل مجھے بال کٹوانے لے جا, مجھے ان کا ادھر گلشن اقبال میں وہ تھا ایک تھیٹر, وہیں جاتے تھے, وہیں سے گھر کے نزدیک تھا. تو وہ اس وقت جب بال کٹوانے کا وقت آ گیا تو وہ بال کٹیں گے ان کے. تو وہ اپنے نکشت سے درست رہنے والے آدمی تھے. ایک عام تاثر جو ہے کہ وہ ناسودہ, ناکام, معاشی طور پر ناکام آدمی تھا, ایسا ہرگز نہیں. گویا ہوئے ہوا آخر میں, لیکن اس کی وجوہات تھی. بنیادی طور پر وہ بہت کامیاب آدمی, وہ خلاق تخلیقی آدمی. مطلب کوئی بھی کریٹو جو ہے نا وہ اگر ناکام ہوتا ہے تو وہ اس کی اختیاری ناکامی ہوتی ہے. وہ ہاتھ چھوڑ مطلب وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے نا کسی چیز سے. اس کے کچھ نفسیاتی, کچھ سماجی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جان بھائی تشریف لا رہے ہیں امروہہ سے پاکستان. تین بھائی ان سے پہلے آ چکے ہیں. بھائی رئیس امروہی, سید محمد تقی, بھائی محمد عباس, یہ تین بھائی آ چکے ہیں. رئیس امروہی
قطع نگاری کر رہے ہیں بھائی تقی جنگ کے ایڈیٹر، روزنامہ جنگ کے، جو اس وقت کا سب سے بڑا اردو اخبار ہے. مانک جی اسٹریٹ میں رہ رہے ہیں، گارڈن ایسٹ میں جو آغا خان معمر ہے اس کے پیچھے کروڑوں، اس وقت بھی لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد کی. اب وہ آ رہے ہیں اور اچھا ان حضرات کا ذریعہ معاش کا لکھنا لفظ. رئیس مولوی کا بھی تقی صاحب جو تھے بھائی تقی یہ فلسفے کے آدمی تھے، ان کی کئی بہت ساری فلسفے کے اوپر ان کی کتابیں ہیں. اور صحافت اور فلسفہ، صحافت ان کا ذریعہ معاش اور فلسفہ ان کا میدان. تو صاحب حیثیت بھائی عباس جو تھے وہ مینیجر تھے ان کے نا، جو ان کی چیزوں کو مینیج کیا کرتے. تو لفظ ان کا اوڑھنا بچھونا اور لفظ کی بنیاد پہ ایک بہترین معقول زندگی گزارتے تھے دونوں بھائی، تینوں بھائی. جان بھائی جب آئے میرے خیال 50s کے بعد آئے، وہ 50 میں بالکل نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، ظاہر بات ہے نوکری تو انہوں نے بھی نہیں کرنی تھی. ان کو ایک انشاء نام کا ایک رسالہ ادبی وہ جاری کرا دیا گیا کہ بھئی تم یہ رسالہ نکالو، رسالے کے اشتہارات اس سے تم اپنا گزر. بلکہ نکالا نہیں گیا، وہ دے دیا کہ انشاء پہلے سے نکلتا تھا اور وہ ایک ادبی پرچے کی صورتحال تھی. خیر وہ نکالا یا اس وقت دے دیا گیا ہو یا جو کچھ بھی ہوا، اتنی مجھے تفصیل اب یاد نہیں. بہرحال کچھ عرصے بعد انہوں نے انشاء کو عالمی ڈائجسٹ میں بدل دیا. یہ بہت تاریخی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور ایک صاحب کا نام بہت سنتے ہیں آپ، بہت اس میں کوئی شک نہیں، بہت باصلاحیت، اور شکیل عادل زادہ، مطلب جنہوں نے سورن ڈائجسٹ کی دنیا میں انقلاب لے کر ہے نا. شکیل عادل زادہ used to be an office boy of اس ناکام آدمی. عادل زادہ نام جان ایلیا نے دیا. اور میں نے بتایا کوئی لفظ ایجاد کرتے تھے نا، عادل نام تھا ابا کا، تمہارا نام عادل زادہ. اس اکیڈمی سے پڑھا ہوا آدمی جو وہاں جب کامیاب ہوتا ہے تو وہ شکیل عادل زادہ بنتا ہے. تو جان ایلیا کیسے ناکام ہو گیا؟ اب یہ ہے کہ لوگ اعتراف نہیں کرتے، ہمارے شکیل بھائی بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنے اپنے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. بٹ ایک آدمی اچھا، اور یہ میں انسائٹ گواہیاں دے رہا ہوں. میں لے کے جاتا تھا میرے ہاتھ کے گھر سچیوں کا بیٹا لکھوانے کے لیے. جب وہ کریٹو رائٹرز بلاک کا شکار ہوتے تھے، میری موجودگی میں جون بھائی نے آئیڈیاز. حکیم بڈھن اگر پڑھا حکیم بڈھن کی اسٹوری جو بہزاد لکھنوی دیتے تھے، حکیم بڈھن کیریکٹر واز کریٹڈ بائی جان ایلیا. انہوں نے کریٹ کیا. تو یہ جو قابلہ اور اس قسم کی جو وہ تھی جیسے بابر جمع خان کی جو شکیل بھائی لکھتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے ایجاد جان ایلیا کی. اور عالمی سب رنگ سے پہلے عالمی ڈائجسٹ سب سے زیادہ بکنے والا ڈائجسٹ تھا. اس کے بعد شادی جب ہوئی تو جو ادارے کے جو معاملات تھے نا، جو معاش کا معاملہ تھا نا، وہ ظاہر بھابھی نے کنٹرول کرنا شروع. اچھا کیونکہ وہ بھی تخلیق کار تھی، وہ بھی تو وہ سمجھتی تھی کہ میں بہتر چلا سکتی ہوں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ جان بھائی اپنے آپ کو دور رکھتے گئے ان معاملات سے. اور وہ جو تھے وہ سارے زاہدہ بھابھی اپنے اس میں کرتے رہے. اور پھر وہ اور ایک معاشرتی جو ناانصافیاں ہمارا ایک عام چلن ہے، جو اس سے اردو ادب لغت میں جو اس میں جو ناانصافی شان الحق صاحب نے مرحوم نے کی، ان کے ساتھ کے جتنا ان کا کام تھا وہ سارا اس طریقے سے ریکگنائز نہیں کیا گیا. تو وہ اس سے دل برداشتہ ہوتے چلے گئے اور آخر میں وہ بالکل پھر اسی ڈینائل میں، کیونکہ وہ تھے ہی منفیت پسند، تو وہ اس طرف نکل گئے اور وہ سب چیزیں انہوں نے کہا.